واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان کامران خان۔ تو آج ہم جا رہے ہیں بنت علی بی بی پاک دامنہ کے مزار پر، اور وہاں پہنچ کر انشاءاللہ ہم آپ کو بنت علی بی بی پاک دامنہ کے روضے کی زیارت بھی کروائیں گے اور آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین نے ان میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیویوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ مجھے یہ حکم حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیویاں کون تھیں؟ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے ایک شادی ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ ان سے ان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی، جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ لاہور میں آج جہاں بی بی پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹیلہ تھا، جس کے آس پاس ایک جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسلام چونکہ اس وقت تک ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو جی ناظرین، میں فی الحال پہنچ چکا ہوں بی بی پاک دامنہ کے مزار کے مین گیٹ کی طرف۔ اندر چلتے ہیں، آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور مزید آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ تو جی ناظرین، جیسے ہی ہم اندر والی سائڈ پر گئے تو دیکھا کچھ خادم بھائی وہاں پہ صفائی کر رہے تھے، جن کو دیکھ کر مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا کہ جب میں خود خانہ کعبہ کی صفائی کر رہا ہوتا تھا، تو دل تو کر رہا تھا کہ میں بھی صفائی کروں، لیکن وہ ان کی ڈیوٹی تھی، وہ ہی کرتے ہیں۔ جیسے ہم حرم شریف میں ہم ہی ڈیوٹی کرتے تھے تو ہم ہی صفائی کرتے تھے، جو حج یا عمرہ کرنے آتے تھے وہ لوگ صفائی نہیں کر پاتے تھے، نہ ان کو کرنے کی اجازت تھی۔ تو جی ناظرین، آگے چلتے ہیں، آپ کو روضے کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور مزید انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو جب یہ 6 بیویاں لاہور میں داخل ہوئیں، اس وقت لاہور میں ایک ہندو راجا حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام مہابھرن تھا، جس کا ایک بیٹا تھا۔ جب یہ 6 بیویاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑے اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ شہر میں آمد کے ساتھ ان بیویوں کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ کفر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالات دیکھے تو شہر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ راجا نے اپنے تمام وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس واقعے کی تحقیق کا حکم دیا۔ پتہ چلا کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور حکم دیا ان پردیسیوں کو دربار میں لا کر پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو چادروں سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئی ہیں۔ بیویوں میں سے ایک نے راجا کے بیٹے سے بات کی کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی تھی اور ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کر یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ راجا کا بیٹا ان تمام باتوں سے ان کا کافی ہمدرد ہو گیا
مگر وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس نے کہا بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو آپ کو زبردستی وہاں تک لے جایا جائے گا۔ جب حضرت رقیہ نے پھر سے وہی حکم سنا تو آپ غضبناک ہو گئیں۔ بی بی رقیہ نے غصے سے بھری نظر سے راجکمار کو دیکھا، جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ بہت رویا اور حضرت بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ اس سارے واقعے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضبناک ہوا۔ اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگ گئے۔ بیبیوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے خدا تو ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور دوسرے ہندو آ کر ان بیبیوں کو گرفتار کرتے، زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں زمین میں سما گئیں۔ ان کی قبروں کی نشاندہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے ان بیبیوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دینے لگا۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ غریب کربلا میدان کربلا چاہے مقداد پاس منہ کر کے آدھا کھڑے عباس واری میری آئی تور تو گائے اکبر موزم میری آئی کلا چھوڑ۔ بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ برِ صغیر میں ہندو بادشاہوں کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں مسلسل بدلتی رہیں اور ہر دور میں ان بیویوں کے مزار پر لوگوں کا ایسے ہی رش رہا۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ کربلا یعنی سن 61 ہجری سے لے کر قیام پاکستان سن 1947 عیسوی تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اس بات کو جھٹلا دیا۔ تاہم آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بیوی دفن نہیں، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہاں پر وہی بیویاں دفن ہیں جو کہ عرب سے ہجرت کر کے کربلا کے دوران لاہور آئی تھیں اور ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا۔ باقی اس بارے میں اصل حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حاجی کامران خان کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامران خان۔ اللہ حافظ۔ جدل سویرے دڑی جڑے حرامی آ گیا دن سیر کرا لیا ازاداروں کمینہ دو شہزادے نو لے کے ٹر پیا اسا میری سینڈ دو پتران حرام زادہ لے کے بازار۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہیں۔